یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں، سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان دیوالیہ ہو جاتا تو کیا صورت گری ہوتی؟ پٹرول پمپ خالی ہوتے، قطاریں لگی ہوتی، زندگی بچانے والی ادویات ناپید ہوتی، ہماری جو امپورٹس جس کو درآمدات کہتے ہیں، جو ضروری درآمدات، تیل، ادویات، خوراک، مشینری، صنعت کے لیے، زراعت کے لیے، را مٹیریلز، خام مال، ان کی جو ایل سیز نہ کھل پاتی، اگر وہ کھلتی بھی تو باہر کے بینک اس کو منظور نہ کرتے، اس کو انڈورس نہ کرتے، آپ دکانوں پر قطاریں لگی ہوتی، دوائیاں نہ مل رہی ہوتی، روزمرہ کی اشیاء وہ نہ مل رہی ہوتی، پیٹرول کے اوپر قطاریں لگی ہوتی، بینکس کے اوپر چڑھائی ہو گئی ہوتی، لوگ پیسے اپنے بینکوں سے نکالنے کے لیے وہاں پر توڑ پھوڑ کر رہے ہوتے، صنعتوں سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جاتے، اور جو ہمارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو آپ کو ایک اپنا دھیلا بھی نہ ملتا، اگر کوئی دیتا بھی تو بہت مہنگے داموں کے اوپر، بہت ہائی انٹرسٹ کے اوپر، آپ کے اپنے انٹر بینک جو ریٹس ہیں وہ بڑھ جاتے۔ قصہ ہوتا کہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہوتے، یہاں پر ایک خدا نخواستہ ہنگامہ ہوتا، ہر طرف جلوس نکل رہے ہوتے۔ یہ ہے وہ ایک کانسیکوینشل ایک امپیکٹ خدا نخواستہ اگر پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ تو میری نظر میں پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مدد کی، اور میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف اور مخلوط حکومت کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پورا اس میں ساتھ دیا۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے بجٹ میں یوتھ پیکج دیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، جس میں ووکیشنل ٹریننگ کے لیے یوتھ لونز اربوں روپے کے دیے، ہم نے سپورٹس کے لیے لیپ ٹاپس دیے، جو ماضی کا نواز شریف کی لیڈرشپ میں ایک تسلسل ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے معاہدہ کے وقت میں نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ 200 یونٹ استعمال کرنے والا گھریلو صارف، اس کے اوپر ہم اضافی بوجھ نہیں پڑنے دیں گے۔ ہم نے 300 کی بات کی، آئی ایم ایف نے کہا کہ 200 تک آپ ہم مان لیتے ہیں، نہیں بڑھنے دیا ہم نے۔ یہ 63% بنتا ہے پاکستان کے گھریلو صارفین کا، ایک بڑی حقیقی خدمت تھی۔ لیکن جب میں نے آئی ایم ایف سے یہ کہا کہ کراس سبسڈی ہم تیل اور پیٹرول میں بھی کریں گے، یعنی بڑے لوگوں کو ان کو ہیوی ٹیکس لگائیں گے تیل کے اوپر اور ان کے بڑی گاڑیوں کے پیٹرول کے کنزمپشن کے اوپر، اور وہ جو اضافی رقوم ہوں گی اس کو ہم استعمال کریں گے غریب آدمی کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے تیل اور پیٹرول کا اس کو سستا کرنا۔ انہوں نے کہا جی یہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب ہمارے ہاتھ بدے ہوئے تھے، میں نے پوری کوشش کی، انہوں نے کہا جی اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے تو ہم اس مطالبے کو آپ کا قطعاً کسی صورت بھی منظور نہیں کریں گے۔ مگر پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہر سال پنجاب میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہاں پر رمضان پیکج دیا جاتا تھا جس کے اوپر اربوں روپے خرچ ہوتے تھے، مگر یہ پہلی مرتبہ ہے کہ غریب عوام کی جو مہنگائی کے ہاتھوں جو بدحالی تھی اس کو سامنے رکھ کر مفت آٹے کا پروگرام بنایا گیا رمضان شریف میں۔ 70 ارب روپے اس کے اوپر خرچ ہوئے۔ تو کیا تھا کہ غریب عوام کی
جو بدحالی اس کی حوالے سے ایک دل میں درد، اس کا خیال، اس کا احساس، تو یہ وہ حالات ہیں کہ انتہائی محدود وقت میں اور انتہائی مشکل جو ٹائم تھا اور بہت ہی محدود وسائل تھے، ہم نے الحمدللہ جو کچھ بھی حقیر خدمت کر سکتے تھے ہم نے کی. اور دیوالیہ اگر ہو جاتا تو سری لنکا سے بھی برا حال خدا نخواستہ پاکستان میں ہوتا، تو پھر آپ کیا کہتے؟ پھر آپ کہتے کہ یہ شہباز شریف، یہ پی ایم ایل این، یہ مخلوط حکومت، یہ کسی کام کے لائق نہیں، ان کو قیامت تک ان کے اوپر کانٹا لگا دو. اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے، چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا. لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں. تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آنکھ بھرے پڑے ہیں. لہذا گھبرانے، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے. اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں. میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے، تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں، وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا. لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں. نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا. جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں، وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا. پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں.